اور آج کے حالات کے اعتبار سے مولا تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے کے حکام نصیب فرمائے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے اور اچھے دین کی ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے۔ جب جب باطل طاقتیں، باطل قوتیں اپنی پوری قوت لگا دیتی ہیں، تب اسلام اور بلندی سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شعر میں بار بار اپنی تقریروں میں کہا کرتا تھا، اور اسی تقریر کے شعر کو لے کر مجھ پر نہ جانے کیا کیا مقدمے لگائے گئے، اور وہ شعر آج کیا قیامت تک بھی بولا جاتا رہے گا۔ میں وہ پھر دہراتا ہوں اس لیے کہ وہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ وہ ایمان بھی ہے جس کا معنی اور مفہوم ہمارے قوم کے ہر بچے کو یاد ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ جب بھی کبھی کسی کی قربانی ہوتی ہے تو وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ برباد نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ دنیا کو تو صرف اتنا نظر آتا ہے کہ امام حسین اور ان کے بچے میدان کربلا میں کاٹے گئے، مارے گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن اس کے پیچھے کی حکمتیں یہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور آج تک قوم اس کو سمجھ رہی ہے کہ اسلام میں جو آج ہریالی باقی ہے اس میں خون حسین کا کردار ہے، اور ہمارے ائمہ کرام بزرگان دین نے اس کو اپنے خون سے، اپنی محنتوں سے سینچا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آپ سب کو بھی کبھی یہ نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں گرفتار ہوا بھی اور واپس اسی جگہ پہنچا جہاں سے ہم آپ کو خطاب کیا کرتے تھے۔ ہزار لوگ یہ سوچتے تھے کہ منبر پر آپ دوبارہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہم نے ان سے یہی کہا تھا، میرا رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہاری گردن پہ بھی کھڑا کر دے گا، منبر پر ہی نہیں، جہاں وہ رب تعالیٰ چاہے کھڑا کر دے۔ اور جب تک اس پروردگار عالم کو منظور نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کنارے رکھتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام، اولیاء کاملین سب کی تاریخ میں رہا ہے۔ آج بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ ہم اسی مسجد میں واپس آپ کے ساتھ جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ اس مسجد کی روحانیت اور اس کی نورانیت ہمیں واپس یہاں کھینچ لاتی ہے۔ کئی مہینوں کے سفر بھی ہوتے ہیں لیکن واپس اس مسجد میں آ جاتے ہیں۔ نہ جانے یہاں کے لوگوں کی دعائیں یا یہاں کا کیا تعلق ہے۔ عزیزان گرامی وقار، چند باتیں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ قوم کے اندر جو ایک نروس پن ہے، خوف ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو بزدلی ہے، کس وجہ سے قائم ہے، کس وجہ سے ہے؟ یہ ڈر اور خوف کا ماحول صرف اسی لیے ہے کہ ہر بندہ کمفرٹ زون میں جینا چاہتا ہے، آرام اور عیش کی زندگی میں جینا چاہتا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اوپر دنیا اتنی لاد لی ہے، اپنے اوپر دنیا کو اتنا سوار کر لیا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے صحابہ کو بھی کہ جب تمہارے اندر بیل کی پونچھ پکڑ کر کے کھیتی باڑی کرنے کی عادت آ گئی اور تم گھوڑے کی پیٹھ چھوڑ چکے ہو تو سمجھ جانا کہ دوسری قومیں تم پر حکومت کرنے لگ جائیں گی۔ آج بیل کی پونچھ پکڑ کر کھیتی باڑی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسان بن جائے، سب کا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا جمع کرنا ہے، دنیا جمع کرنا ہے۔ اور اس دنیا جمع کرنے کے چکر میں اس کی پوری عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ حسرت پوری نہیں ہوتی، وہ حسرت پوری نہیں ہو پاتی۔ جتنی چیز کی تمہیں ضرورت تھی وہ تو حاصل ہو چکا تھا لیکن اس سے زیادہ کی طلب میں ہم بھاگتے ہی رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گھر نہ بنائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، سب کریں، لیکن کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کی کمائی میں اور اس کی طلب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دین چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو میری محبت ہے اس میں کمی آ جائے۔ یاد ہے آپ کو ایک حدیث پاک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ستاتا کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، مگر اس بات کا اندیشہ لگا رہتا ہے
کہ میرے بعد تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور دنیا سمیٹتے سمیٹتے تم اللہ اس کے رسول کو بھول جاؤ گے. آج وہ حالات ہیں میرے عزیزوں, سب کے وہی حالات ہیں. اکثر کی بات میں کہہ رہا ہوں, میں جب بھی کوئی گفتگو کروں تو اس کو میری فضیلت بیان کرنے پر محمول نہ کریں کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں. میرے عزیزوں, ان حالات کو بھی ہم دیکھ کر کیا ہے کہ اندر جانے کے بعد ایک چیز دماغ میں گونجتی تھی, کیا بتلاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. کھوٹا سکہ چلتے دیکھا, الٹی گنگا بہتے دیکھا, چھوٹے چھوٹوں کی بات تو چھوڑو, بڑے بڑوں کو ننگا دیکھا. اور حالات تو وہاں کے ایسے, یہ ساری چیزیں سکھا دیتی ہیں. اور پھر اس بات کا خیال آتا ہے کہ امت آج کن مسائل میں گھری ہوئی ہے, جبکہ طوفان اندر انتظار میں ہے تباہی کے لیے. ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر کے پھر ڈر لگتا ہے. علماء کے مسائل, پیران اعظام کے مسائل, جماعتوں کے مسائل, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے رہتے ہیں, مسجدوں کے مسائل. لیکن جبکہ دشمن نے کہاں سے کہاں تک تمہارے لیے منصوبے بنائے, حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں. پھر وہ محاورہ ہے یا تاریخ ہے مجھے پتا نہیں, لیکن ایک بات لگتی ہے کہ بغداد پر ہلاکو جب حملہ کرنے آیا تھا تو اس وقت سنا کہ علماء چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بحث مباحثے میں مبتلا تھے, جبکہ قوم کو انہیں اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے تھا کہ ایک ظالم قوم تم پر حملہ آور ہے, اس کے مقابلے کے لیے کھڑے رہو. آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, چھوٹے مسائل کو درکنار ایک جگہ رکھو. امت مصطفیٰ آج جس قسم پرسی کی حالت میں ہے, جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہیں تو پھر تمہاری عزت کہاں خاک میں رہنے والی ہے. ہماری اپنی عزت کی بچانے کی کیا فکر کرنی ہے آپ کو. پوری دنیا کا حال یہ ہے. پہلے تو ایک مسلمان کی بات میں آپ کو بتاؤں, فرانس جیسا پاورفل ملک, بہت ہی مضبوط کنٹری, 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں وہ کوئی گھناؤنی یا گستاخانہ انداز کی فلم ریلیز کرنا چاہتے تھے, یا پھر کسی طرح سے مذاق مسخرے والے کام کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا چاہتے تھے, اور اس بات کو وہ اپنی آزادی رائے اور اپنی خیال کی آزادی کو بتاتے ہیں. اس زمانے میں سلطان عبد الحمید تھے, اور ترکی کے وہ آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید, صرف انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا فرانس کو کہ باز آ جاؤ یہ تمام چیزیں کرنے سے, ورنہ پوری دنیا لا کر میں تمہارے سر پہ پھوڑ دوں گا. صرف اتنا جملہ تھا میرے عزیزو. آج تک وہ نہ فلم ریلیز ہوئی اور نہ ہی فرانس اس چیز پر آیا. لیکن اب تو حالات بدل گئے, اب تو حالات ایسے بدلے کہ ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کی تعداد میں ہم موجود ہیں. اور پھر اسلامی ممالک کے نام پر پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں, 57 ممالک اسلامی کہلاتے ہیں. لیکن کس کو فکر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر جب حملے ہوتے ہیں. اور یہ تمام حالات جب اپنا درد کا میں اظہار کرتا ہوں تو پھر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھڑکاتے ہیں, اکساتے ہیں. میرے عزیزو, میں چاہتا ہوں کہ قوم اصل مسائل کو سمجھے, جو اصل مسائل ہیں ان کو سمجھو, فرض کو دیکھو, نفل کی طرف نہیں. پہلے تم پر جو فرض ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آج قوم کی بکھراؤ کو بھی دیکھتا ہوں تو ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے, ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ. پھر پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ ولکتابہ ولرسولہ وللائمۃ المسلمین وعامتہم, اللہ کے لیے, اس کی کتاب کے لیے, اس کے رسولوں کے لیے, اور مسلمانوں کے جو امام ہیں یا ان کے حاکم ہیں, ان کے لیڈر ہیں, ان کے لیے, اور تمام مسلمانوں کے لیے اچھائی کا ارادہ کرنا, بھلائی کا ارادہ کرنا, اسی کا نام دین ہے. دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے ساتھ لگا کر کے آپ کو بیان فرمایا. اور آج میں اس میں سے ایک ٹکڑا ہی اگر بیان کروں کہ الدین النصیحہ لائمۃ المسلمین وعامتہم, مسلمانوں کے امام, مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں
उनके लिए और आम मुसलमानों के लिए खैर खाही करने का नाम दीन है। और आज मेरे अजीजों, इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। इज्तिमाई तौर पर सब देखें कि हमारा मफाद किस में है, उम्मत का काम किस में हो सकता है। और एक हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अस्बहा वलम यहतम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम यहतम बिअमरिना फलैसा मिन्ना, जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत का ख्याल नहीं किया, हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। कितनी सुबह ऐसी होती है जो तुम सुबह उठ करके सोचते हो कि उम्मत का क्या होना है। या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत का ख्याल नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। अज़ीज़ा निगरानी वक़ार, हर एक को एक दर्द सताता है कि कल क्या खाऊंगा, कल क्या पहनूंगा, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरी जॉब कैसे लगेगी। लेकिन उन गुरबाए उम्मत के लिए कौन सोचता है जो काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, उनके बारे में कभी दिल के अंदर नरमी आती है? अगर तमाम मुसलमानों के दिलों के अंदर ये नरमी और ये रहम होता तो मेरे अजीजों हालात ऐसे नहीं होते थे, हालात ऐसे नहीं होते। सहाबा इकराम में से एक मिसाल मैं आपको बता दूं कि हमारा दीन आज जिसको हम लेकर के चल रहे हैं कितना बिखर गया। सच कहा था हाली ने, क्या खास है खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो दीन निकला था बड़ी शान से अपने वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। आज दीन इस्लाम को हमने अजनबी बनाकर रखा है, हमारे घरों में ही नहीं है, हमारी जात पर नहीं है। हम तो फिर दूसरे को क्या ताना देंगे? आप इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और अब इस्लाम की हक्कानियत को बुलंद बाला अंदाज में बयान करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। तुम्हें सड़कों पर आकर एहतजाज करने की क्या जरूरत है? तुम अगर इस्लाम को इतना ही पसंद करते हो तो अपनी बीवियों पर क्यों नहीं इस्लाम पसंद करते? अपनी बच्चियों पर, अपने घर वालों पर इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते? इन्हें बेपर्दा बाहर जब घुमाया जाता है तब इस्लाम जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं? ये शादी हॉल में कभी जाकर देखें, ये पार्टियों में जाकर देखें, अंदाजा भी नहीं होता कि यहां मुसलमानों का जम्मे गफीर है। मेरे अजीजों, एक हदीस अर्ज करता हूं, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माने खिलाफत है और आदल के वो बादशाह हैं। बैठे हुए थे, एक शख्स को पकड़कर लाया गया अदालत में, कहा गया कि इसने कर्ज लिया है और ये देता नहीं है। तो जो कर्ज खा थे वो भी सहाबी थे। उन्होंने कहा कि ये अजनबी आदमी मदीने का तो है नहीं, लेकिन मैंने इसको पैसे दिए थे, ये वापस नहीं लौटाता और आए काएं करता रहता है, बहाने बनाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस अजनबी शख्स से कहा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें कैद में डाल दिया जाएगा, तुम इसके पैसे अदा करना चाहते हो या नहीं? उसने कहा, मुझे 2 दिन की मोहलत चाहिए, मैं जाऊंगा और ला करके वापस इसकी रकम अदा कर दूंगा जो मुझसे तकाजा कर रहे हैं। हजरत उमर ने कहा कि तू जाएगा यहां से छोड़कर और वापस आएगा नहीं आएगा, इसका क्या भरोसा? कोई है तेरी जो जमानत लेगा? यहां पर कोर्ट भी जब हमें बेल लेती है तो एक जामीन खड़ा करती है कि इसकी जमानत कौन लेता है। तो ये तो पुराना दस्तूर है। आपने पूछा कोई है तेरी जमानत लेगा? अगर तू नहीं आएगा तो हम उसको पकड़ेंगे। उसने मजमे में देखा कोई उसकी पहचान वाला तो है नहीं, था तो ये मुसलमान लेकिन उसके गहरे ताल्लुकात किसी से है नहीं। नजर डाला, उसने कहा मैं किसी को पहचानता नहीं इसमें से, और कौन मेरी जमानत लेगा? सहाबा इकराम बैठे हुए थे, सब तो जानते हैं कि एक अजनबी है और भाग गया तो आएगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद एक सहाबी हैं हजरत अबू दरदा, खड़े होते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं उसकी जमानत लेता हूं, मैं उसकी जमानत देता हूं। कहा तुम जानते हो इसको? कहा जानता तो नहीं, इतना है कि ये मुसलमान है, इतना है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम है। कहा कि अगर ये वापस 2 दिन के अंदर नहीं आया तो अबू दरदा ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मैं इसकी जगह पर कैद में चला जाऊंगा। तो आपने लिखवा दिया और उस शख्स को छोड़ दिया, जाओ 2 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, लौट आ जाओ। वो चला गया। लोगों में तो यही मशहूर था, एक बार जो छूट गया वो अदालत से वापस कहां आता है? कब वो किसी के शिकंजे में आएगा? 2 दिन का वक्त गुजर गया और शाम हो गई, वो आया नहीं। मगरिब का वक्त था, उससे पहले अमीरुल मोमिनीन ने
کہلا بھیجا کہ ابو دردا سے کہو کہ اپنی گرفتاری دے دے. جس کی وہ ضمانت لیا تھا وہ آیا نہیں ہے. عدالت پھر سے لگی. قرض خواہ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ بھی تھے, اور حضرت ابو دردا کو لایا گیا. کہا کہ میں تیار ہوں. وہ نہیں آیا, لیکن ابھی عدالت ختم ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ شخص واپس لوٹ آیا, مال بھی لے کر کے آیا, اور کہا کہ امیر المومنین مجھے تاخیر ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, راستہ ایسا تھا ویسا تھا, لیکن میں لوٹ آیا اور جس کی امانت ہے وہ واپس کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے, جس کا قرض ہے, جس کے تم نے لیے تھے اس کو لوٹا دو. اس نے جب وہ قرض خواہ جو صحابی تھے ان کو لوٹانے کی بات کی کہ آپ کی امانت آپ لے لیں, تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں, جو تو نے لیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا, جاؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ مجلس دیکھی تو اس اجنبی شخص سے پوچھا تو چاہتا تو بھاگ جاتا, تو چھوڑ کر چلا جاتا, واپس نہیں آتا تو کون پکڑ کر لاتا, تو کس علاقے کا ہے یا کہاں جاتا, واپس کیوں آیا؟ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں, میں ایسی جگہ چلا جاتا جہاں سے لوگ مجھے پکڑ کر نہ لاتے, تھوڑی سی رقم ضرور تھی, میں بچا کر کے چلا جاتا, لیکن دل میں یہ خیال آیا کل کو دنیا یہ کہے گی رسول اللہ کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں, کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ حضور کا غلام ایک مسلمان دھوکہ دیتا ہے. اس لیے میں واپس لوٹ آیا, میرے لیے دنیا حقیر ہے, میرے مصطفیٰ کی نسبت بہت بلند ہے. امیر المومنین نے ابو دردا سے پوچھا کہ اے ابو دردا, تم ایک اجنبی شخص کی ضمانت لینے کو تیار ہو گئے, تمہارے اندر کیا جذبہ آ گیا ایسا؟ ابو دردا نے کہا امیر المومنین میں نے دیکھا یہاں پر حالات ایسے کہ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں, اور اگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا تو یہ شخص اور اس کے بعد آنے والی قوم یہ کہتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ چلا گیا. کوئی اگر یہ تانا مارتا, اس لیے میں کھڑا ہو گیا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ میں قید میں چلا جاتا, لیکن میرے نبی کی ذات پر کوئی انگلی تو نہیں اٹھا سکتا. حضرت امیر المومنین نے اس صحابی سے پوچھا تم نے قرضہ معاف کیوں کر دیا؟ اور عدالت میں مقدمہ کیا تھا, معاف کرنا تھا تو پہلے کر دیتے. آپ نے کہا کہ میں اس کو پہلے پہچانتا نہیں تھا, لیکن یہ جب 2 دن کا موقع لے کر گیا بھی اور واپس لوٹ آیا بھی, تو امیر المومنین میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ میں اس مسلمان کا قرض معاف کر دوں, اس لیے کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر میں معاف نہ کرتا تو کل کو دنیا یہ کہتی کہ رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی چلا گیا. یہ ہے پورا دین, یہ ہے پورا دین. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ, اور وعدے کو مکمل کرنے کا جذبہ, یہ کل ملا کر کے دین بنتا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ہمارے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں, ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں, جبکہ مسجد کی صفوں میں شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو مر جا گیا ہے یا ختم ہونے کو آ گیا ہے؟ زندہ کرو. ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے جہاں ہماری جان جا رہی ہو لیکن میرے پڑوس میں کوئی پیاسا ہو تو ہم پانی نہ پی کر اسے پانی پلا دیتے ہیں. ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی یہ تاریخ ہے. مدینہ طیبہ کو جا کر دیکھ لینا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پاک زندگی میں ایسا بھی تھا کہ ایک صحابی کے گھر گوشت کا تحفہ آیا, بھنا ہوا گوشت تھا, کسی نے دیا, انہوں نے یہ سوچ کر کے بغل میں دے دیا مجھ سے زیادہ بھوکے میرے پڑوسی ہیں. پڑوسی نے یہ سوچا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی بھوکا ہے. وہ گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی مدینے میں ایک رات میں سب گھروں میں گھومتی گھومتی اسی پہلے صحابی کے گھر آ گئی. ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ حق اس کا ہے, ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ اس کا حق ہے. عزیزان گرامی وقار, آج جو حالات ہیں وہ بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں, بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں, مجھ پر ہی رحم ہونا چاہیے, میری مدد ہونی چاہیے, دوسرے کی ہو یا نہ ہو. یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمۃ المسلمین اور عامتہم جو حدیث پاک میں آیا ہے, مسلمانوں کے امام, مسلمانوں کے لیڈر,
ان کے بارے میں خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے. اور آج تو جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم, الیکشن کا ماحول ہے, ہر ایک کی نظر لوگوں کے صرف ووٹ پر لگی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال تک تو ڈھونڈتے رہو, پتہ بھی نہیں ملتا. لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا پورا استعمال کریں. تمہارے کچھ حقوق ہوتے ہیں, تمہارے بھی کچھ مطالبے ہونے چاہیے. ہر قوم آج ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبے رکھتی ہے کہ ہمارے محلہ بڑا خستہ حال ہے, اس کی گٹر بنا دو, اس کے فلاں کر دو, بجلی پانی صحیح کر دو. یہ ضروریات زندگی کے مطالبے تو رکھتی ہی ہے. مسلمانوں کے مطالبے کہاں چلے گئے؟ ہمارے حقوق کے بارے میں کبھی بات کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اسی لیے میرے عزیزو, میرا مشن تو صرف اتنا ہے, ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے. ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے. اس لیے کہ میرے عزیزو, ہمارا پورا ایمان یہی ہے, ہمارا پورا ایمان یہی ہے. اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں, بہت پیارا حل ہے. مسائل تو بہت ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں. ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہمارے گھر بار کے, ڈرینیج کے, روڈ کے, لائٹ کے, پانی کے, بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ غربت کے مسائل, جاب لیس نوجوانوں کے مسائل, بہت ساری چیزیں, کیا کیا مسئلے رکھے. اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں. ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے, ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے. یہ تمام معاملات, عورتوں میں بے حیائی, نوجوانوں میں نشہ کی عادت, یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی. وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے. وہ پیرس گئے, اٹلی گئے, جرمن گئے, اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی, اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا. 8-10 سال کا ریسرچ کیا, میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے, کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے. سائنس ہے, فزکس ہے, جغرافی ہے, اسٹرونومی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, کس چیز میں اتارا جائے. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا, آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے, ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, لوح و قلم تیرے ہیں. ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے. اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے. کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی, کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی. ایک بات, بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. جیل کے اندر کے حالات انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا, لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا, اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب, اس کو چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں. گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں, لیکن کوئی چاہتا نہیں. تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا, دماغی توازن کھونے لگا. ہوتا کیا تھا سنو, وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا, تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا, مار توڑ, اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں. تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا, اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ, وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے, کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو. اس کا باپ آیا, آ کر کے ملاقات لیا, اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں, کب نکلوں گا میں. کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی, یہ منڈے کو رکھا ہے, ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنا خوشی خوشی سب
قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں, یہ منڈے تو میرا ہو گیا, میں جا رہا ہوں, میرے باپ نے کہا ہے. منڈے آتا, ٹیوزڈے آتا, وینسڈے آتا, سب چلا جاتا, ختم. پھر 10-15 دن گزر جاتے, باپ بھی نہیں آتا, بھائی بھی نہیں آتا, اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا, پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا, پھر ہنگامہ کرتا, پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے. باپ آتا, بیٹا کوئی بات نہیں, کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں. کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے, گھر والے ہی رکھتے ہیں. باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو, دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو. دوسری بار آیا, کہا ابا کب چھوٹ رہا ہوں میں, کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے, وکیل جو ہے ملا نہیں تھا, اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی. پکی بات لے کر کے آتا پھر, اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں. دوسرا منڈے آیا, اس کے بعد پھر چلا گیا. ایسا 4 بار ہوا, اور سب قیدیوں میں بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے, اور سب اس کو چھیڑتے تھے. جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا. یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی, لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں, یہ نارمل لائف ہوتی ہے. لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی, 4-5 مرتبہ ہوگی بات ہے. وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا, ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں, ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت. تو اتنا چڑ گیا, کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا, تکلیف ہوئی. اس نے گرج کر کے چیخ کر کے کہا, گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں, ایک بات میری سن لو, خدا جس دن میرا لکھ دے, جس دن لکھ دے, اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا. جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا. میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو. ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی, اس بار ضمانت ہو جائے گی, اور حقیقت میں میرے عزیزوں یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا, اور اس کو تانا مارا جا رہا تھا منڈے کو جا رہا ہے. تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے, جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے, پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی. اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی. وہ جا بھی رہا تھا, بسترے اٹھایا, سارا سامان اٹھایا, اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے, جو ضمانت ملتی ہے, وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے. یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, بہت سارے ایسے مسائل ہیں, اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں, اپنے ماں باپ, اپنے اولاد, اپنے مال دولت, سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے. اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی, اس پر اللہ کی مدد آئے گی. میرے عزیزو, بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا. میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا, اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا, پھر کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے, کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں. تقاضۂ بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی, پھر تاریخ یاد آتی میں پہلا تھوڑی نہ ہوں. سیدنا حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد, میری اسیری بھی سنت آبائی ہے, میرا یہ قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے. بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, اسلام زندہ ہوتا ہے, بس قربانیاں رائگاں نہیں جاتی, ضائع نہیں ہوتی.
اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو بظاہر حالات میں ایسا ہوگا. مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، پہلے بھی معلوم تھا، میں نے تقریروں میں بہت کہا بھی تھا کہ مجھے اچھا معلوم ہے کہ میری تقریروں کا انجام کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا ہونے والا ہے. مجھے کیسی کیسی دھمکیاں پہلے بھی دی گئی ہیں، اب بھی ہے، ابھی بھی ہے. آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا، اب تو بھول جاؤ گے، وہ شعر پڑھو گے، یہ شعر پڑھو گے، کیسی تقریریں کرو گے. ہم نے کہا میرے عزیزو، آپ کیا سمجھتے ہو، مچھلی کے تیرنا ختم ہو سکتا ہے، پرندے کا اڑنا ختم ہو سکتا ہے، شیر کا شکار کرنا ختم ہو سکتا ہے، وہ تو جانور ہے، ان کی فطرت نہیں ختم ہوتی. میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری فطرت کیا ختم ہوگی؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، حق بات بولنا میری فطرت ہے، اور ہم اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتے. اور یہ 8 مہینے نہیں 8 سال بھی رہے، اس کے بعد نکالیں، ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہوگی. عزیزان گرامی وقار، حالات بظاہر کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل پر تو 1500 کے قریب نہیں 300 کے قریب کوڑے لگائے گئے تھے. 300 کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ انسان مر جاتا ہے. وہ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن جمے رہے، ڈٹے رہے، نہ کبھی ان کا عزم ختم ہوا، نہ حوصلہ ختم ہوا. ائمہ اعظام کو یہ تمام چیزیں گزرنی پڑی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں تو انتقال ہو گیا، جیل میں انتقال ہو گیا، اس امام کی جس کو کروڑوں آج فالو کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو، مصیبتیں آئیں گی لیکن اللہ کی مدد بھی آئے گی. ہاں، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اور میں تو ذہن میں یہ پریپیئر کر کے رکھا تھا، ذہن میں دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھا تھا، آزاد ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی پر ہے. لیکن اگر مر کر کے میری لاش بھی باہر آتی تب بھی مجھے اس بات کا اطمینان تھا، جو بات ہمیں کہنی تھی وہ ہم کہہ چکے. انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو بچوں تک یہ محفوظ بھی کرائے گا. اور مجھے تو باہر کی خبریں زیادہ نہیں ملتی تھی کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں، بچوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں. لیکن قیدی جب جاتے تھے چھٹی پر 4 دن 5 دن اور واپس آتے تو یہی کہتے ڈسکس تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا، آپ کے بارے میں ہمارا خاندان پوچھتا رہتا ہے. جیل میں آپ ہیں، فون کرو تو لوگ ہمارے متعلق پوچھتے رہتے. پھر دل میں یہ احساس ہوتا تھا. اور جیل میں بھی دیکھتا ایک ایسا بھی لڑکا تھا، چین سنیپر، چین کھینچتا اور چوری کرتا، واپس آتا، لیکن ایسا ڈھیٹ آدمی تھا، ایسا ڈھیٹ، میدان میں کھڑے ہو جائے، سارے قیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے اور پھر ہر دن ایک بات اتنی بول کر کے ہی جاتا، صرف اتنی بول کر کے جانا اس کی عادت سی ہو گئی تھی. ہم دیکھتے رہے، باہر بھی یہی منظر ہے، اندر بھی یہی منظر ہے. تم کسی کی زبان کو بند کرنا چاہو، ختم کرنا چاہو تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے ہر جگہ پھیلا دیتا ہے. پھر یہ احساس ہوا میرے عزیزو، تبلیغ اسلام صرف ہم ذریعہ ہوتے ہیں، پہنچانا میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی شان ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں جو مجھے سننا چاہتے ہیں، اس میں بظاہر میرا کوئی کمال نہیں. بات ان کی کرو اور ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو. اسی لیے آج کے حالات میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں، آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ جو لوگ بیٹھے ہیں 8 مہینے کے بعد سن رہے، 9 مہینے کے بعد سن رہے ہیں، تو تھوڑی کسر میں بھی نکال لوں. اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزو، سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو، اپنا مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے گلے میں پٹے ڈلوا کر کے ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے. بس نہیں، ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو، ان حکام، ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو، میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے. یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے عزیزو، اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں
जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह बहबूदी और मेरे हुजूर पाक की इज्जत के लिए खड़े होते हैं, हम उनके साथ हैं किसी भी तरह से। हमारा तो मकसद, हमारा मिशन सिर्फ इतना है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम उस मिशन के आदमी हैं, लेकिन फिर भी जिन हजरात ने भी मोहब्बतों के साथ हमारे नाम को फैलाया है, उनके मकासद अगर सिर्फ पॉलिटिकल हैं तो हमारा उनके साथ कोई भी लेन देन नहीं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर इसलिए हमारे नाम का इस्तेमाल किया या हमें बुलाया या हमें खड़ा किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामोस और उनकी इज्जत के लिए है, तो हम हर दिन आपके साथ हैं, हम हर दिन आपके साथ हैं। लोगों को यह लग रहा है इलेक्शन आया है, मुफ्ती साहब उस लीडर के पास जा रहे हैं, इस लीडर के पास जा रहे हैं, ये सब अफवाहें बहुत सारी फैली हैं। मेरे अजीजों, थोड़ा इंतजार करो। और मैं उन सियासी नेताओं से भी कहूंगा, आप इलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, सियासत में आप मौजूद हैं, आगे बढ़ो, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन अगर वाकई मकसद यह है कि कौम और मिल्लत और मुल्क और मेरे दीन की इज्जत और हुजूर पाक की इज्जत के लिए आगे चल करके आवाज उठाएंगे, तो मेरा आज आपके साथ खड़ा होना कोई जरूरी नहीं, इलेक्शन गुजर जाने दो, फिर हर दिन आपके साथ खड़े, इलेक्शन हो जाने के बाद भी हम खड़े हैं आपके साथ। लेकिन इलेक्शन से पहले ही अगर आपको हमें चाहिए, तो लोगों में यह खलफशार मचा हुआ है, एक खलफशार मचा हुआ है कि मुफ्ती साहब नामों से रिसालत के इस अजीम मिशन को सियासी लोगों के दरमियान फैला रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरा कहीं यह मकसद नहीं है, कहीं यह मकसद नहीं है। अल्लाह ने जो कुर्सी दी है ना, वो बहुत बड़ी कुर्सी है। हमने जो अल्लाह ताला का इनाम हमारे पास है, वो इलेक्शन से हासिल किया हुआ नहीं है, रब के सिलेक्शन से मिला हुआ है। हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ इनाम काफी है। लेकिन इन सियासी हजरात के साथ हमारा ताल्लुक इसीलिए है कि आप आवाज बुलंदी के साथ उठा सकते हो और सिस्टम में आप बैठ करके अपनी कौम, मुल्क, सबकी फलाह और बहबूदी की बात कर सकते हो। इसलिए हम खड़े हैं, इसलिए नहीं कि आप 500,000 रुपए दे देंगे, इसलिए नहीं कि आप हमारा घर, गाड़ी, बंगला खरीद करके कुछ दे देंगे। अजीजा ने गिरामी औकार, मेरे आने के बाद से लेकर आज तक, अभी तक महीना नहीं गुजरा होगा, लेकिन मैंने हालात इतने देखे कि हर कोई ये चाहता है रातों रात मुझे दूल्हा बना दे। बहुत सारे मामलात ऐसे देखे। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, आज का ये मेरा पैगाम है कि हमारा मिशन नामों से रिसालत है, हमारा मिशन तहफ्फुज़ नामों से रिसालत है, और उसके लिए हम हर तरह से खड़े हैं। लेकिन खालिस सियासत के लिए, खालिस वोटिंग के लिए, खालिस इलेक्शन के प्रचार के लिए मुझ जैसे का नाम इस्तेमाल ना करें, ये मेरा मशवरा है, ये मेरा पैगाम भी है। आपके लिए पूरी जिंदगी हम खड़े हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए। इस अजीम और इस अजीम मिशन को और इस मुकद्दस मिशन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। हाँ, पॉलिटिकल जिस अंदाज में भी आपको मुद्दे उठाना है उठाएं, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत का ये जो मिशन है, नामों से रिसालत का मिशन है, इसको सिर्फ यूज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी बंदा मोमिन खड़ा रहेगा वो अपनी जान के साथ खड़ा रहेगा, तभी उसका ईमान है, तभी वो इसका ईमान है। और अगर आप मुझे ये कहते हैं कि आप हुजूर पाक के इस नामों से रिसालत का मसला लेकर चलते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, इसके पीछे मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है, इसके पीछे मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है कि इसके जरिए से मैं कमा लूंगा, मैं खा लूंगा। मेरे अजीजों, क्या कमा लेंगे, क्या खा लेंगे, आपको मेरे अपने हालात मालूम नहीं कि मैं किस तरह के हालात से गुजरा हूं। अगर लोगों से बटोरना ही होता तो मुंबई में मेरी बहुत सारी बिल्डिंगें होती, मैं तो किराए के घर पे रहता हूं। मेरे अजीजों, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं, इस चीज का कायल नहीं हूं कि इस अजीम मिशन को अपने मफाद और जाती फायदे के लिए या दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरा इसमें कोई मकसद पिना नहीं। मकसद सिर्फ इतना है कि कल बरोज़े क़यामत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर हम पर पड़े, तुम हंस के कहे जाना दीवाना है दीवाना। बस मेरा मकसद यह है, इतना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजरें इनायत हो, इरशाद फरमा दे कि फरिश्तों छोड़ दो इसको, ये मेरा दीवाना है। बस इस मकसद को लेकर हम चलते हैं
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم غیرت مند رسول ہیں. میں نے دیکھا میرے عزیزو دنیا مجھ سے چھوٹ گئی تھی, ہر طرح کے رابطے بند تھے, میں گھر سے بھی بات نہیں کر سکتا, بچوں سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا, مجھے اندھیری کوٹھری میں رکھا گیا تھا جہاں سے آسمان بھی نظر نہ آئے. کئی دن گزرتے رہے, لیکن قسم ہے اللہ رب العزت کی, اس کے ذات کی, اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے ہم محبت کرتے تھے, انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. میرے مصطفیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا. ہم نے جو وہاں دیکھا ہے وہ بیان سے بھی باہر ہے, بیان سے بھی باہر ہے. کسی دن نہ پھسلنے دیا, کسی دن نہ بہکنے دیا, کسی دن نہ ٹوٹنے دیا. جس طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے باہر اسی طرح کھڑے رہے, ورنہ تنہا رہتے رہتے وہاں پر آدمی ڈپریشن کے شکار میں پاگل ہو جاتے. پاگلوں کا پورا ایک یاد بنا ہوا ہے. لوگ اپنے ذہنی دن اور توازن کھو چکے ہیں, پیشاب پخانے ان کے کپڑوں میں ہونے لگتے ہیں. پاگلوں کا یاد ہے لیکن ان کو حکومت چھوڑتی نہیں ہے. جو جیل میں پاگل ہو گئے ان کے لیے بھی ایک یاد ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر گھبراہٹ تو ہوتی تھی, لیکن پھر تنہائی میں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے چہرے جمال جہاں آرا سے جو مشرف کرتے, جو انعامات دیتے تھے, وہ میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد پھر کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی تھی. پھر وہ صحابہ کی بات یاد آتی تھی, وہ صحابہ کی بات یاد آتی. ایک خاتون مدینے کی جنگ احد میں جن کے باپ شہید ہو گئے, جن کا بھائی شہید ہوا, جن کا شوہر شہید ہوا, بیٹا بھی شہید ہوا, ایک جنگ میں 4 لوگ شہید ہوئے. وہ عورت کہتی ہے مجھے ایک بار رسول اللہ کو دکھا تو دو, میرے آقا سلامت ہیں یا نہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ کہ ہاں وہ سلامت ہے. وہ خاتون میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حل کی ہے. آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. اسی لیے ان کا یہ نعرہ تھا صحابہ کا, ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے, ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے یا رسول اللہ, بس ایک بار تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے, ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے, ہر ستم ہر ظلم ہمیں گوارا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں آخری سانس تک اس مشن پر قائم و دائم رکھے. ظالموں کے ظلم سے, کافروں کے کفر سے, مشرکین کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو مولا توکل اور یقین کی دولت عطا فرمائے. اور آج کے حالات کے اعتبار سے مولا تعالی ہمیں صحیح طریقے کے حکام نصیب فرمائے, اور شریر حاکموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.